علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون بہت زیادہ پرجوش نظر آئے گی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پرسکون اور پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ غصے میں اور مشتعل نظر آئے گی۔ اگر دیکھا جائے تو تین پارٹیاں، تین مختلف جو ہے رد عمل اور تین مختلف آپشنز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جبکہ اس طاقت کے توازن کا یعنی اس پاور پالیٹکس کا ایک اور اہم فیکٹر ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور یہی سب سے امپورٹنٹ طاقت کا فیکٹر ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو تبدیلی ہے اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور مختلف پارٹیز کے رول کو ری ڈیفائن بھی کرتا ہے۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ چوتھا ایک آپشن اپنے پاس رکھتی ہے اور ایک نیا کھیل شروع کرنے کا، ایک نئے آپشنز کو میدان میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ تین پارٹیز تین مختلف اندرونی کیفیات کا شکار کیوں ہیں؟ تین پارٹیز تین مختلف آپشنز اس صورتحال سے باہر نکلنے کا اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایسا کون سا نیا کھیل یا ایسا کون سا نیا آپشن استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی، جنہوں نے کسی خاص، یہ لفظ آپ یاد رکھیں کہ کسی خاص اشارے پر کل رات کو مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اپنے انٹرویوز دیے اور کچھ ایسی باتیں کی جو اس بات کا اظہار کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ فاصلے، کچھ غلط فہمیاں یا کچھ دوریاں یا کچھ اختلافات موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ فیکٹر جس کا شیخ رشید احمد صاحب نے اظہار کیا وہ حکومت کی خامیوں کا برملا اعتراف، حکومت کی ناکامیوں کا برملا اعتراف، اور شہزاد اکبر صاحب کی ناکامیوں کا ذمہ داری بھی انہوں نے حکومت کے اور پروسیکیوشنز کے اور محکمہ قانون کے اور نیب کے ذمہ ڈالی ہے۔ اور یہ سب کچھ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے اس معاملے کو کسی اتفاق کے نام اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ویل پلانڈ ایکٹیویٹی تھی۔ کیونکہ جس انٹرویو کے اندر مثال کے طور پر ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا سما ٹی وی پر، اور وہ جو باتیں انہوں نے ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں کی وہی تمام کی تمام باتیں انہوں نے کچھ ہلکی پھلکی اضافے کے ساتھ انہوں نے BBC.com کو جو انٹرویو دیا اس پہ بھی کی، یعنی جو ان کا مطمع نظر تھا اس سے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ مثال کے طور پر شیخ رشید احمد صاحب نے جو BBC.com کو اردو دیا اس کے اندر جو انٹرویو دیا اس کے اندر شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات موجود ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور رائے میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے واضح طور پر یہ ارادہ باندھ رکھا ہے کہ وہ سول حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی، لہٰذا یہ جو سیم پیج ہے یہ برقرار ہے۔ اور اس کے اگلے جملے کے اندر جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان کے سر پہ جو رکھنے والی بات ہے میں اس کی تردید کر دوں، اور یہ بات انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں 2 سے 3 مرتبہ یہ بات دہرا بھی چکا ہوں کہ مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اس بات کی تردید کر دوں، لیکن میں اس بات کی تردید نہیں کر رہا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ ہیں شخصیات جن کی طرف سے مجھے یہ کہا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ سول شخصیات بھی ہیں جن کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس بات کی تردید کر دیں، لیکن ابھی تک میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان صاحب کے سر پر بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ٹی وی کے اوپر اتوار والے دن آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے کے موضوع پر جو انہوں نے اظہار خیال کیا، جو لائیو کالز لیں، وہاں پر ایک جملے کو اٹھایا گیا، یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں سڑکوں پر آؤں گا اور آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ شیخ رشید صاحب کے مطابق کہ میڈیا پر اس بات کو نہیں آنا چاہیے تھا، میڈیا پر بات کو آنا چاہیے تھا وہ یہ کہ عمران خان مہنگائی کی وجہ سے رات بھر نہیں سو پائے، تو اس کا تو سیدھا ندیم ملک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی مہنگائی کے ذمہ دار وہ خود ہے، اگر وہ نہیں سو پا رہے تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے نہیں سو پا رہے، ادروائز اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جو بات ہے جس پر میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا تھا اور میڈیا نے ہائی لائٹ کی وہ خطرناک ہونے والی بات تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن ابھی تک اس دم خم میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو کسی بھی جگہ پر جا کر ٹف ٹائم دے۔ اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے اقتدار میں آئی ہے انہوں نے اپوزیشن کو مکمل طور پر نہ صرف ٹارگٹ کیے رکھا ہے بلکہ اس کو دیوار سے لگانے کے لیے ہر ریاستی ادارہ، ہر طرح کی ریاستی قوت کو بھی استعمال کیا۔ اس میں عمران خان صاحب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک الگ سوال ہے، لہٰذا ان کی یہ والی جو بات ہے یہ براہ راست
اپوزیشن کے لیے تو کسی طور پر نہیں ہے. ان کی طرف سے یہ اظہار یقینی طور پر کسی ایسے فریق کے لیے ہے جو ان کے سامنے نہیں ہے, اور ان کو اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے اس میڈیم کی ضرورت پڑی, کیونکہ اس قسم کی اطلاعات بھی پائی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی اتوار والے دن آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے سے پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ قوم سے خطاب کیا جائے اور خطاب کے اندر اس طرح کی باتیں زیادہ اگریسو انداز میں کی جائیں, لیکن ان کو پھر یہ مشورہ دیا گیا ان کی کچن کیبنٹ کی طرف سے کہ یار اس طریقے سے تو کہانی بھی کھل جائے گی اور گیم بھی کھل جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو محاذ رئی ہے اور یہ جو تفریق ہے, یہ جو فرق ہے, یہ جو اختلافات ہیں کھل کے سامنے آ جائیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے. لہٰذا کچھ ڈھکے چھپے انداز کے اندر کیا جائے, جس کے اوپر ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اتوار والے دن کالز لی جائیں. اس سے پہلے تقریر کا قوم سے براہ راست خطاب کا ہی فیصلہ کیا گیا تھا. خیر, یہ جو بات اب ہے بنیادی طور پر یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو ان کو نکالنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے کارڈز کو بھی پلے کر رہی ہے. اور حکومت کی اس حوالے سے جو ناکامی ہے کہ حکومت اب تک اس جو عمران خان صاحب نے تقریر کی اس کے حوالے سے کوئی ایسا سالڈ آرگومنٹ ابھی تک ڈیولپ نہیں کر سکی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, یہ اپوزیشن کے خلاف ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شیخ رشید کے علاوہ عمران خان صاحب کی کابینہ کا کوئی بھی رکن اس معاملے پر نہ کھل کے سامنے آ رہا ہے, نہ کھل کے بات کر رہا ہے. کانوں میں بات ضرور کی جا رہی ہے, سرگوشیاں ضرور کی جا رہی ہیں, میسیجز کے تبادلے ضرور ہو رہے ہیں کہ یار کی کری جا رہا ہے, لیکن کھل کے کوئی بندہ میڈیا پر آنے کے لیے تیار نہیں. شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ اظہار کہ یہ معاملہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اپوزیشن کے لیے ہے, بنیادی طور پر اسی عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب اب معافی دے دو ایک مرتبہ, ہمیں اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس پیغام کے حوالے سے کہ نہ عمران خان اتنا بھولا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بھولی ہے کہ وہ اس طرح کے باتوں میں آ جائے گی. اپوزیشن کو بنیادی طور پر یہ خواہش ضرور ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی دوریاں آ جائیں. دوسرا, جو شیخ رشید احمد صاحب نے مہنگائی کا اعتراف کیا اور اس کی ذمہ داری, جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ندیم ملک صاحب نے فوری طور پر ان کو یہ بات کا اظہار کر دیا کہ جناب اگر عمران خان صاحب مہنگائی کی وجہ سے رات بھر نہیں سو پا رہے, انہیں لوگوں کی وجہ سے اتنا دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے, تو بنیادی طور پر سزاوار اور قصوروار عمران خان صاحب ہی ہیں, کیونکہ وہ مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ آتی ہے حکومت کے سب سے طاقتور نیریٹو کی, یعنی کرپشن کے خاتمے کی اور کڑے ترین احتساب کی, ایسا احتساب جس کے شکنجے سے کوئی باہر نہ نکل سکے. اس بارے میں بی بی سی نے بھی سوال کیا ان سے, اور اس حوالے سے ندیم ملک صاحب نے بھی سوال کیا. اور بنیادی طور پر یہ جو سوال تھا یہ دو حصوں پر, اگر ہم دیکھیں دونوں طرف سے دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک احتساب کا نیریٹو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے, اور دوسرا شہزاد اکبر صاحب کے استعفے کے حوالے سے. شیخ رشید احمد صاحب کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اپنے جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ ذمہ داریاں نبھانے میں یعنی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, کیونکہ ان کی نہ تو وہ نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس لے کے آ سکے, اور نہ ہی لوٹی ہوئی رقم جو پاکستان سے برطانیہ یا دیگر ممالک میں گئی ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس لے کے آ سکے. یعنی شہزاد اکبر صاحب نے احتساب کے حوالے سے جو پورا اپنا ایک بنایا ہوا تھا نیریٹو, وہ اس کے بوجھ کے نیچے ہی آ گئے. عمران خان صاحب اب بنیادی طور پر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر احتساب کے نیریٹو سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ تمام کا تمام ببل جو عمران خان صاحب نے بہت محنت کے ذریعے بنایا تھا وہ 1 منٹ کے اندر برسٹ ہو جائے گا. لہٰذا وہ جو ببل آف نیریٹو ہے جو عمران خان صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ بنایا ہے, اس کو سیکیور رکھنا, بلکہ اس کو مزید طاقتور رکھنا عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے احتساب کے حوالے سے حکومت کی ناکامی کا جو ذکر کیا, اس کے اندر بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بات میڈیا پر آ کے کہی جاتی ہے وہ بالکل مختلف ہے, جو کیس بنایا جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. یعنی اگر ہم میڈیا پر آ کے یوں کاغذ لہراتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کہ یہ ہے وہ ٹیٹیاں
یہ ہیں وہ فوٹو کاپیز، یہ ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹس جن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ پاکستان سے شہباز شریف صاحب نے 16 ارب روپے پاکستان سے منتقل کیے، تو اس کے حوالے سے جو کیس بنایا جانا ہے شہزاد اکبر صاحب کے زیر انتظام احتساب کے اداروں کی طرف سے وہ بالکل درست نہیں بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مقدمات کی جو پیروی ہے وہ پیروی بھی درست انداز میں نہیں کی گئی، اور اس کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے شہزاد اکبر صاحب پہ۔ اگرچہ دیکھا جائے تو ذمہ داری شہزاد اکبر صاحب کی ہی بنتی تھی کہ انہوں نے جو کیسز بلڈ کیے ہیں پبلک میں آ کر، ویسے ہی کیسز جا کر عدالتوں کے اندر بلڈ کرتے، لیکن وہ اس کے اندر ناکام رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے شیخ رشید احمد صاحب کا کہ عمران خان اور کیا کر سکتا ہے، وہ بندے جو ڈیلیور نہیں کر سکے ان کو وہ فارغ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مثالیں دی کہ بہت سارے کابینہ کے اراکین بھی ایسے تھے جن کے اوپر الزامات آئے، جن میں زلفی بخاری کا انہوں نے نام لیا کہ عمران خان نے اپنے قریبی تعلق کے باوجود زلفی صاحب کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ شیخ رشید احمد صاحب کے نزدیک کہ تمام تر اختیار اور تمام تر طاقت ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب وہ تمام اختیارات اس طاقت کے ذریعے استعمال نہیں کر سکے۔ اب اگر ہم غور کریں اس بات کی جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کی کہ آپ کو مسلم لیگ نون پر جوش نظر آتی ہے، پیپلز پارٹی آپ کو پرسکون نظر آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو مشتعل نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو شیخ رشید احمد صاحب کے بیان کیے گئے نکات اس پہ بہت زیادہ فٹ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو مشتعل ہونا ہے وہ بنیادی طور پر اپنے بنائے گئے تمام تر نیریٹیوز اور اس نیریٹیو کو اور اس مقصد کو اچیو کرنے کی کوششوں میں ناکامی اس کا بنیادی طور پر غصے کا سبب ہے کہ ہمارے پاس اس وقت طاقت بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، لیکن ہم شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کو ابھی تک ختم نہیں کرا سکے۔ یہ طاقت اور اس اختیار کا کیا کرنا ہے غصے کی بنیادی وجہ۔ دوسرا کہ اتنی محنت کے ذریعے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ پاکستان سے پیسے بیرون ملک منتقل کیے گئے، وہ ابھی تک یہ ایک نقطہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ پاکستان سے جو پیسے گئے برطانیہ وہ کدھر گئے، کیونکہ جو سلمان شہباز صاحب ہے ان کے اکاؤنٹس کی برطانیہ میں 3 سال تک تحقیقات ہوئی اور ان اکاؤنٹس کو فریز بھی کیا گیا، اور ان تحقیقات کے بعد ان کو کلین چٹ بھی دی گئی اور ان اکاؤنٹس کو ڈی فریز بھی کیا گیا۔ تو اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، سلمان شہباز صاحب کی طرف سے پیسے پاکستان سے باہر منتقل کیے گئے تو وہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ پیسوں کی کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن آگے کسی نہ کسی جگہ پر تو بینکنگ چینل میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ملی، یہ بھی ایک غصے کا سبب ہے۔ پھر بلدیاتی انتخابات کے اندر ناکامی بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ پی ٹی آئی جو عوامی مقبولیت ہے یا ان کی لوگوں کے اندر جو پذیرائی تھی وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب پنجاب کے اندر الیکشنز کا ڈول آئے گا تو یقینی طور پر یہ کنواں بھی خالی ہی ملے گا، یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ان کے مشتعل ہونے کی وجہ ہے۔ دوسرا کہ تمام تر اختیار ہونے کے باوجود جو پی ٹی آئی کی گورننس ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگا ہوا ہے، اور خود حکومت کے اتحادی برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ دینے پر مجبور ہیں، لہٰذا یہ بھی ان کے لیے ایک مشتعل ہونے اور برا ماننے کا سبب ہے۔ اور اگر دیکھیں تو یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے باقی 2 جماعتوں کے پاس کچھ آپشنز آ جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس پورے عرصے کے دوران بنیادی طور پر ٹارگٹ رہی ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنے سٹیکس کو ختم کر چکی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کے پنجاب کے اندر اپنے ابھی تک سٹیکس موجود ہیں، اور لہٰذا وہ اپنے ان سٹیکس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی چونکہ ایک پاپولر جماعت ہے، لہٰذا اگر پنجاب کے اندر سے مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا جائے یا مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی طرح محدود کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے اپنی گنجائش اور اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو بڑھانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، جبکہ مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس وہ گنجائشیں موجود نہیں ہیں، نہ اب وہ بیساکھیاں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ مسلم لیگ نون کو دیوار کی طرف دھکیلتی تھی، اور نہ ہی گورننس کے اندر وہ اگزامپلز موجود ہیں جو مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھتی ہے، اپنی گورننس کے حوالے سے بھی، اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی۔ اور اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ
پاکستان تحریک انصاف دونوں کے درمیان ایک رابطے کا فقدان بھی نظر آتا ہے, کچھ اختلافات بھی نظر آتے ہیں اور سیم پیج بھی نظر نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ساتھ غیر جانبداری کے حوالے سے اب باتیں بہت زیادہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر کل ہی الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون پنجاب سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دے گی, اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر بہت زیادہ جوش و ولولہ پایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اب مجبور ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ونڈو آف اپرچونٹی یا کوئی ڈائیلاگ کے حوالے سے کوئی دروازہ کھولنے کی, اور وہ دروازہ کھولا بھی ہے. اور ان دروازوں کے اندر کے ذریعے جو گفتگو ہوئی ہے وہ تیسرے درجے سے دوسرے درجے, پھر دوسرے درجے سے پہلے درجے تک بھی پہنچ چکی ہے, اور اس کے اندر خاصی حد تک بریک تھرو ہو چکا ہے. اور اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اپنا بنیادی نیریٹو ہے سویلین سپریمیسی کا اور ووٹ کو عزت دو کا, دونوں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے کمپرومائز نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس کو جہاں پر جھکانا تھا شاید وہ اس کو اس لیول تک جھکا بھی چکی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کا جو انر سیلف ہے وہ کچھ زیادہ طاقت میں بھی آ گیا اور وہ پرجوش بھی نظر آ رہے ہیں. تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر آپ غور کریں تو یہ پولیٹیکل کڑمس سے جو مچا ہوا ہے, اس پولیٹیکل کڑمس کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی بالکل irrelevant نظر آ رہی ہے. عمران خان نے تقریر کی, شہری رحمان کے علاوہ کسی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. شہزاد اکبر نے استعفیٰ دیا, شہزاد اکبر فارغ ہو گئے, احتساب کا بیانیہ دھرام سے گر گیا. پیپلز پارٹی کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں, وہ خاموشی سے بیٹھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی اتنی پرسکون کیوں ہے اور وہ فوکس کر رہی ہے اس وقت 27 فیبروری کے لانگ مارچ کے لیے, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لانگ مارچ اس کے لیے پنجاب کے اندر ونڈو آف اپرچونٹی کھولے گا تاکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرے گی, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں گئے ہیں اور اب پی ٹی آئی کی بری پرفارمنس کی وجہ سے ان کے پاس واپسی کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کا ہے. اور پیپلز پارٹی اپنے اس لانگ مارچ کے ذریعے کیونکہ اس نے پورے پنجاب سے گزر کر جانا ہے اسلام آباد, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ یہ 10-12 دن کی ایک پولیٹیکل موومنٹ, ایک پولیٹیکل ہلچل پنجاب میں مچا دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا. لہٰذا وہ ارد گرد کی کسی بھی چیزوں کو سوچے بغیر فوکس کری ہے لانگ مارچ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب نے ایک جو فلر پھینکا تھا, اس کے نتیجے کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے, اس پیش رفت نے بھی پیپلز پارٹی کو ذرا پیچھے بیک بینچز کی طرف دھکیل دیا ہے. اور پیپلز پارٹی کی لائن اپ کے اندر اس بات کی کسی حد تک یقین پایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے الیکٹیبلز ضرور ان کو مل جائیں گے, کم از کم جنوبی پنجاب کی حد تک, جو ان کو ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوں گے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پنجاب سے 25 سے 30 MNAs مل جاتے ہیں تو ہمارے لیے مور دین انف ہے, کیونکہ 5-7 ہم KPK سے لے لیں گے, کچھ 1-2 ہم بلوچستان سے لے لیں گے, باقی سندھ ہمارے پاس ہے, اور اس کے ساتھ ہم کچھ اور توڑ پن کر کے ہم اپنا اقتدار بنا لیں گے. اور صرف یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھ کر پیپلز پارٹی پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اور چوتھا اور اہم ترین فیکٹر ہے اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر جو کچھ اس نے بنایا تھا اب اس کو وہ سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے گرانا ہے. یعنی وہ نیریٹو جو اس نے مسلم لیگ نون کے خلاف بنایا تھا, اب وہ نیریٹو کو خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گروانا پڑے گا. وہ تمام سزائیں جو دلوائی گئی تھیں, ان تمام سزاؤں کو چونکہ اب ثابت نہیں کیا جا پا رہا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لہٰذا وہ سزائیں خود بخود ان کے خاتمے کی راہ ہموار ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو وہ لائے تھے جو مسلم لیگ نون کا اور PDM کا بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ ہی لائے ہیں, آپ ہی باہر بھیجیں, تو اس کے لیے بھی اب ان کے پاس جو آپشنز ہیں انہوں نے اب ان آپشنز کو استعمال کرنا ہے. لیکن اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان تمام آپشنز کے اندر کچھ ایک نیا آپشن بھی اس وقت زیر بحث آ رہا ہے, اور اس کا میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ اظہار کر چکا ہوں, وہ ہے صدارتی نظام کا. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فلر پھینکنے کے بعد کسی ایک طرف سے بھی کوئی پاپولر سپورٹ, ایون PTI کی طرف سے بھی برملا سپورٹ حاصل نہیں کر پائی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس
انہی آپشنز کی طرف جانا پڑے گا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی ابتدائی گفتگو کے اندر طے ہوئے تھے۔ اب ان کے پاس نہ کوئی نیا کھیل شروع کرنے کا کوئی راستہ باقی بچا ہے، نہ ہی کسی نئے نظام کو آزمانے کا وقت بچا ہے، کیونکہ معیشت اس وقت بہت بری صورتحال میں اس کو درپیش ہے۔ لہٰذا اس سارے میس سے باہر نکلنے کے لیے ان کو اسی در پہ جانا پڑے گا، یعنی لندن جانا پڑے گا اور لندن جا کے اس مرض کی دوائی حاصل کرنا پڑے گی۔ ادروائز ان کے پاس بھی اس حوالے سے باہر نکلنے کا کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔